الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وله أجره مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اتنا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے. ہم اپنی زندگی کے ان لمحوں کو قیمتی جانیں اور اپنے لیے کچھ آخرت میں کام آنے والا نفع حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی تعریف فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور اس قرآن پاک میں حق اور باطل کو فرق کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ قرآن پاک ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے. تو جو کوئی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے، کوئی مجبوری ہے، روزہ رکھنے میں دشواری ہے، تو اسے چاہیے کہ اتنے دنوں کو گن کر رکھ لے، بعد میں اس کی قضا کر لے. فعدۃ من ایام اخر. رمضان کے علاوہ جب اس کو میسر ہو، موقع ہو، تو 11 مہینوں میں رمضان کے روزوں کی قضا کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتے ہیں. ایک دم صاف بات ہے کہ یہ روزہ کوئی بوجھ نہیں ہے، برڈن نہیں ہے، دشواری نہیں ہے کہ کوئی اسے اپنے لیے بوجھ سمجھے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، اور اس سے بڑھ کے آسانی کیا ہوگی کہ آج تو سفر کی تمام سہولیات موجود ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی سفر میں ہے تو اللہ کی اس چھوٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. سفر میں دشواری ہوتی ہے، اگر نہ بھی ہو، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھے رمضان میں سفر کی حالت میں، تو اسے لعنت ملامت نہیں کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے چھوٹ ملی ہوئی ہے، لیکن بعد میں رکھنا ہوگا. اب جو کوئی یہ سوچ لے کہ ہمیں بعد میں تو رکھنا ہی ہے، اور بعد میں ہمارے گھر میں ہم اکیلے روزہ دار ہوں گے اور سب کھا رہے ہوں گے، تو وہ مشکل مسئلہ ہوگا. تو پھر سوچے گا سفر میں کوئی مشکل نہیں ہے تو رکھ لیں. اور رمضان کی برکت اپنی جگہ پر مسلم ہے. رمضان کی نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے. وہ رمضان کے بعد جب روزہ رکھے گا تو وہ 70 گنا کہاں ملنے والا؟ وہ تو روزے کی قضا ہو جائے گی، لیکن 70 گنا کدھر ملنے والا؟ تو پھر انسان سوچے گا سفر میں بھی کہ اگر تھوڑی بہت دشواری ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، دشواری پر تو بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں، ہم رمضان ہی میں روزہ رکھ لیں.
اسی طرح بیمار کے لیے بھی تھوڑی سی چھوٹ ہے، لیکن بیمار کا مسئلہ جاننا چاہیے۔ یہ ان بیماروں کے لیے ہے جو رمضان میں بیمار ہوئے ہیں اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، امید ہے، علاج چل رہا ہے، تو بیماری کی حالت میں چونکہ وقت پر دوا کھانی پڑتی ہے اور کچھ پرہیز، اور ڈاکٹر اسے طاقت کی دوا دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ اگر وہ روزہ رکھے گا تو وقت پر دوا نہیں کھا سکے گا اور وہ کچھ طاقت کی کمی آ جائے گی روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے کہ اتنے دنوں روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ یہ سہولت ہے، آسانی ہے۔ تھوڑی بہت بیماری کا، سردی زکام کا کوئی بہانہ نہ کر لے۔ یہ مسئلہ سردی زکام والا نہیں ہے، ایک آدھ روز بخار آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ بیماری ہو اور جس کا معقول علاج چل رہا ہو، یہ تو قضا والی بیماری ہوئی۔ لیکن بعض بیماری ایسی ہوتی ہے جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، مانے اب اس کا جسم اس لائق رہ گیا ہے کہ وہ زندہ تو ہے اور کچھ زندگی کے لیے کھا رہا پی رہا، لیکن اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آگے بھی رکھنے کی طاقت اب امید نہیں ہے کہ ہو۔ یہ ڈاکٹروں کا بھی فیصلہ ہے اور انسانی عقل بھی کہہ رہی کہ اب ان کو صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، بس اسی طرح ان کی زندگی کے ایام چلیں گے، اللہ تعالیٰ جب تک کہ ان کو دنیا میں زندہ رکھے۔ ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ اب ان کو روزہ رکھنے کی طاقت ابھی نہیں ہے اور بعد میں بھی ہونے کی امید نہیں ہے، تو ان کے لیے فدیہ ہے کہ ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کے پورے دن کا کھانا کھلا دیں۔ کھانا کیسا کھلائیں گے؟ کھانا جیسا خود کھاتے ہیں، یا وہ جس کے روزے کا فدیہ دیا جا رہا ہے وہ جیسا کھانا کھاتا ہے، یا اس کے کھانے پر جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا ہی پیسہ اس مسکین کو دیں گے یا اس کو کھانا کھلائیں گے جیسا وہ کھا رہا۔ تو ایک روزے کا فدیہ، دیکھیے سہولت ہے اسلام کے اندر، شریعت میں کتنی آسانی ہے، فدیہ دیتے ہیں۔ تھوڑا بہت بیمار ہیں اور بعد میں ٹھیک ہونے کی امید ہے، ان کا فدیہ قبول نہیں ہوگا، ان کو تو قضا رکھنا پڑے گا۔ فدیہ ان کا قبول ہوگا جن کو اب کوئی امید صحت یاب ہونے کی نہیں۔ تو روزے کی قیمت کو سمجھیں، یہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یہ روزہ جہنم سے ڈھال۔ ایک انسان اپنی زندگی میں بیشتر اعمال وہ کرتا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ بہت کچھ انسان کر ڈالتا ہے اپنی زندگی میں اور وہ یقیناً اس کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ایک ایمان والا شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور پھر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو اس کے لیے جہنم سے ڈھال بنا دیں گے، رکاوٹ بنا دیں گے، پھر اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا دیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی ہے، ہم اس کی قیمت کو سمجھیں۔ آخر 11 مہینہ مسلمانوں کے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کا احسان کہ رمضان آتے ہی ہر ایمان والے کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، ہر ایمان والے کا دل اسے مجبور کرتا ہے کہ چلو اللہ کے گھر میں چلو، رمضان کا مہینہ ہے، نماز پڑھو۔ وہ کشا کشا مسجد کی طرف چلا آتا، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ اذان تو 11 مہینہ بھی ہو رہی تھی، نماز تو 11 مہینہ بھی فرض ہے، لیکن قدم نہیں اٹھ رہا تھا، دل نہیں جھک رہا تھا۔ یہ رمضان کی برکت ہے کہ قدم بھی اٹھ گیا اور دل بھی جھک گیا۔ اس کو اپنے لیے قیمتی سمجھیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ 11 مہینہ تو ہم ریجیکٹڈ تھے، رکاوٹ کھڑی تھی، شیطان سے دوستی تھی، شیطان جدھر چاہ رہا تھا لے جا رہا تھا، لیکن مسجدوں کی طرف آنے کی توفیق نہیں تھی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، سارے شیاطین کو جکڑ دیا گیا، قید میں بند کر دیا گیا، ایمان والوں کا قدم مسجد کی طرف اٹھنے لگا۔ اب جب ہمارا قدم مسجد میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لینا چاہیے کہ میرے مالک ہم خود نہیں آئے ہیں، آپ نے بلایا ہے۔
ہمارے اندر تو 11 مہینہ یہ جذبہ نہیں جاگا تھا، 11 مہینہ ہمیں توفیق نہیں ہو رہی تھی آپ کے گھر میں آنے کی۔ یہ تو آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ اس مبارک ماہ کے صدقے آپ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ تو میرے مالک 11 مہینہ بھی ہمیں اپنے گھر کا بنا لیجیے، پوری زندگی اپنے گھر کا بنا لیجیے۔ ہم باہر میں ہوں، ہمارا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، مانگ لیجئے، اللہ قبول فرما لیں گے۔ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی آپ نمازی رہیں گے۔ اور اگر ہم ایسے ہی آندھی طوفان کی طرح آئے، آندھی طوفان میں گرد و غبار اڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر ادھر سے ہوا چلتی ہے، گرد و غبار اڑ کے ادھر چلا آتا ہے، تو کیا ہم آندھی کے گرد و غبار تو نہیں ہیں کہ یہ رحمتوں کی بارش آئی اور رمضان کی آندھی آئی رحمتوں کی، اور ہم مسجدوں کی طرف آ گئے، اور پھر جب وہ رمضان ختم ہوگا ہم پھر بھاگ جائیں گے؟ تو یہ تو اچھا نہیں ہے، یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمایا، ہم ہر سب کچھ ایمان کی روشنی میں بولیں گے، ایمان کی روشنی میں دیکھیں گے، ایمان کی روشنی میں سوچیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ مبارک مہینہ 3 حصے میں بٹا ہوا ہے، 10 دن کے 3 حصے۔ اولہ رحمہ، پہلا 10 دن جو ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے، اور یقین جانیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہماری زندگی کی ایک سانس نہیں چل سکتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہم زندہ ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بول رہے ہیں، سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ دنیا میں ہمارا ایک کام چل سکتا ہے، نہ آخرت میں ہمارا کام بن سکتا ہے۔ آدمی اگر نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کر چلا جائے آخرت میں اللہ کے پاس، تب بھی اللہ فرمائیں گے میرے رحمت سے اس کو جنت میں دے دو۔ کہے گا یا اللہ، ہم نے اتنی نیکیاں کمائیں، اتنے نماز پڑھے، اتنے روزے رکھے، یہ نیکیوں کے پہاڑ تو لے کے آیا ہوں، پھر یہ نیکیوں کے بدلے ہم جنت میں نہیں جا رہے، آپ کی رحمت کی وجہ سے جا رہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ٹھہر، اب ہم تیرا حساب لیں گے، اب ہم تیرا حساب لیں گے۔ اور جب حساب کا دروازہ کی کاپی کھل جائے گی تو بڑے بڑے انبیاء کرام تھر تھر کانپیں گے، تھر تھر کانپیں گے، اللہ کے نبی بھی تھر تھر کانپیں گے، ہمت نہیں جٹائیں گے۔ نبیوں نے اور ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، ہمارا حساب آسان کر دیجیے، ہمارا حساب آسان کر دیجیے۔ نبی بھی پائی پائی کا حساب تو اللہ کے ہاں نہیں دے پائے، حساب پائی پائی ایک ایک نعمت کو پوچھیں گے اللہ، ایک ایک نعمت کو۔ بول تیری انگلیوں میں ناخن وہ میری نعمت تھے کہ نہیں تھے؟ جن کی انگلیوں میں ناخن نہیں ہے اس کی قیمت گھٹی ہوئی تھی۔ بول تیرے سر پہ بال میری نعمت تھے کہ نہیں تھے؟ جن کو تم نے کتا کٹ بنایا ہوا تھا، تم نے اپنے سروں کے بال کو نبی کے نقشے پر نہیں رکھا تھا۔ اگر تجھے ہم گنجا بنا دیتے تیری کیا قیمت تھی دنیا کے اندر؟ کوئی تجھے داماد نہیں بنا سکتا تھا، کوئی تجھے نوکری نہیں دے سکتا تھا۔ جب ہم نے تیرے سر پہ بال اگا دیا تو تو نے بال کو کتوں کی شکل بنا دیا، تم نے اپنے بالوں کو نبی کے نقشے پر نہیں کٹوایا۔ سن لے نوجوان، گناہ ہے گناہ۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سروں پر کچھ حصے کو کٹوا دینا اور کچھ حصے کو بچا کے رکھ لینا، منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرانے والا بڑا گناہ گار ہے۔ جب ان نوجوانوں کے سروں پہ اس قسم کے بال دیکھتا ہوں تو غصے سے خون کھولنے لگتا ہے کہ یہ کٹنگ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ بال اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ بال نہ دیں تو لوگ ہزاروں ہزار روپے لگا کر کے جا کر بیوٹی پارلر میں کہاں جا کے ڈاکٹر کے ہاں وہ نقلی بال لگاتے ہیں سر کے اوپر، اور اللہ نے یہ بال عطا فرما دیا۔ یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ حساب لیں گے اللہ اس کا۔
یہ تو بال اور ناخن کی بات کہہ رہا ہوں. کیا آنکھ کی روشنی کا حساب نہیں لیں گے؟ زبان میں بولنے کی طاقت کا اللہ حساب نہیں لیں گے؟ جو ہمارے پسند کا کھانا گھروں میں بنتا ہے اللہ اس کا حساب نہیں لیں گے؟ یہ قیمتی جو ہم کپڑے پہنتے رہتے ہیں اللہ اس کا حساب نہیں لیں گے؟ کپڑوں کا بھی حساب اللہ لیں گے. میرے بندو، کپڑا ہم نے اتارا تھا، کپڑے سے تمہارے جسم کو زینت ہم نے بخشا تھا، تو تم نے کپڑا میرے نبی کے نقشے پر نہیں پہنا، تم نے کپڑا یہودیوں کے نقشے پر پہن لیا. تم کو یہودیوں کا کٹ اور یہودیوں کا ڈریس بہت زیادہ پسند تھا، تم کو میرے نبی کا لباس پسند نہیں تھا. حساب دو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر ہم کپڑا نہیں اتارتے، ہم تمہیں کپڑا نہیں دیتے، تمہاری کیا قیمت تھی دنیا کے اندر؟ کوئی تمہیں پسند کرتا؟ ننگوں کو کوئی پسند کرتا ہے؟ آج کتنے ننگے پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. کوئی ان کی قیمت ہے؟ ان کا کوئی ویلو ہے؟ لیکن جن کو کپڑا دیا گیا انہوں نے کپڑوں کی شکل بگاڑ دیا، انہوں نے یہودیوں کا ڈھنگ اختیار کیا، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں اپنایا. حساب ہوگا، حساب. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آخرت میں حساب ہونے لگ جائے زندگی کی تمام نعمتوں کا، کوئی نہیں پار لگے گا، کوئی نہیں پار لگے گا. اور قرآن میں ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ نے فرما دیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن ضرور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دیا تھا. تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے. بس ہم اللہ کی رحمت کو مانگ لیں. دیکھو بارش ہوتی ہے، بارش میں کوئی جائے گا تو وہ نہائے گا، اور اگر بارش ہو رہی ہو وہ کمرے میں بیٹھا ہوا رہے گا تو اسے بارش کا ایک بوند بھی نہیں ملے گا. تو اگر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہم جب تک کہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جب تک کہ ہم اللہ کے آگے منہ نہیں کھولیں گے، جب تک کہ ہم اللہ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، جب تک کہ ہم اللہ کے آگے اپنی ندامت کا رونا نہیں روئیں گے، اللہ کی رحمت ہمیں کیسے مل سکتی؟ بولیے. رحمت کا عشرہ تو ہے، تو رحمت کے حقدار بھی تو بننا چاہیے. اعلان ہو جائے کہ انعام ملے گا تو سب چلے جائیں. پہلے اپنے آپ کو انعام کا حقدار بنائیے، پھر انعام لینے کے لیے جائیے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں، اپنے سر کو جھکا لیں، اپنے اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کی رحمت کو مانگ لیں. اللہ کی رحمت تو ملے گی. فرمایا بیچ والا عشرہ، گناہوں کی مغفرت کا بیچ والا عشرہ ہوتا ہے 10 دن. گناہوں کی مغفرت بھی انہی کو ملے گی جو مغفرت مانگیں گے. یہ نہیں کہ پہاڑ جیسے گناہ کر کے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ رمضان کا بیچ والا عشرہ تو مغفرت کا ہے، جھک مار کے ہماری مغفرت ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. مغفرت کا عشرہ ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کا تصور کریں اور اللہ کے آگے توبہ کریں اور کہیں کہ ہم آگے گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ ہم نے گناہوں کے انبار لگا دیے، اے اللہ ہم نے گناہوں کے پہاڑ جمع کر لیے، آؤ یہ بیچ والا عشرہ ہے، معاف کر دیجئے. اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو مغفرت مانگنے سے ملے گی نا. عشرہ تو آیا، رمضان کا مہینہ تو آیا، لیکن گناہوں کی مغفرت مانگنے والے کتنے ہیں؟ مانگنا بھی کن کو؟ نوجوانوں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں. مسجدوں میں اللہ نے آپ کو بلایا ہے کھیلنے کے لیے نہیں، بات کرنے کے لیے نہیں. ہاں دوڑ کے آتے ہیں مسجد میں، دوڑ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا آنا مبارک، مگر بتا دوں کس لیے آتے ہیں؟ پنکھا کے نیچے جگہ ملے گی. دیر سے جائیں گے تو وضو خانے میں جگہ ملے گی. تو پنکھے کی نیت کر کے آئے کہ پنکھے میں جگہ مل جائے، یا اے سی کے سامنے میں جگہ مل جائے، یا قالین، موٹے قالین پر جگہ مل جائے. تو یہ نیت تو خراب ہو گئی. آپ پہلے ضرور آئیے،
یہ نیت کر کے آئیے کہ اگلی صف کا ثواب حاصل کریں گے، امام کے بالکل سامنے بیٹھ کر باتوں کو غور سے سنیں گے اور اگلی صف میں ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ نیت کر کے آئیے، اپنے نیت کی درستگی کر لیں۔ اور جب مسجد میں آ گئے، اللہ نے آپ کو بلا لیا اپنے گھر میں، اب اللہ کے ہو جائیے، اب اللہ کے ہو جائیے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ اگلی صف میں بیٹھے ہیں، پچھلی صف کی طرف نظر گھمائے ہوئے، یہاں آ کر بھی اللہ سے رشتہ نہیں جڑا۔ اب کہاں جڑے گا؟ ہوٹل میں؟ اب کہاں جڑے گا؟ گھر میں؟ اب کہاں سڑک پر؟ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا مسجد سے بڑھ کر کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ مسجد میں آ کے اگلی صف میں بھی بیٹھے اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہے، ہر آنے جانے والے پہ نظر رکھ رہے، ہر آنے جانے والے سے اشارہ میں کچھ بات کر رہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دل مسجد میں نہیں آیا۔ آپ آئیے، پہلے آئیے، اگلی صف میں بیٹھیے، اور جتنی دیر مسجد میں اللہ اپنے گھر میں آپ کو رکھے، آپ اللہ کے ہو کر رہیے۔ دل میں سوچئے، یا اللہ میں نے کتنا گناہ کیا تھا، آپ نے اپنے گھر میں اگلی صف میں بلا لیا، معاف کر دیجئے۔ ایک دم اللہ کی رحمت اترے گی، ایک دم اللہ کی مہربانی آ جائے گی اس کے ساتھ۔ اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کریں گے، جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ دعا مانگیے، اپنی زبان میں مانگیے، اپنے انداز میں مانگیے۔ کوئی عربی کی دعا مانگنا ضروری فرض نہیں ہے، کوئی قرآن کی ہی دعا مانگنا فرض نہیں ہے۔ اپنی زبان میں، ٹوٹے پھوٹے زبان میں جس انداز میں بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، دعائیں خوب مانگی۔ رمضان کی دعائیں بھی تو قبول ہوتی، اور خوب زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی عظمت بیان کیجیے۔ جتنا کلمہ یاد ہے پڑھتے رہیے، جو کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں تو پہلا کلمہ پڑھتے رہیے، پہلے کلمے کا معنی تصور کرتے رہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پڑھتے بھی رہیے اور اس کا معنی دل میں تصور کرتے رہیے۔ دیکھیے کتنا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی 1 مہینہ تک یہ عمل کرتا رہے گا، رمضان کے بعد وہ اللہ کا ولی بنے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کا دل باہر میں نہیں لگے گا۔ 1 مہینہ پریکٹس کر کے دیکھ لو، اللہ اللہ کر کے دیکھ لو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہی تو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں کے میوے کھاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مقصد کیا ہے؟ یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں، یہ جنت کے باغ ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کہاں موجود ہیں؟ آپ جنت کے باغ میں موجود ہیں، اور جنت کے باغ میں بیٹھ کے کوئی جہنم کی طرف دیکھے گا؟ یا وہ پورا ہو جائے گا جنت کے باغ کا؟ اس کے میوے کیا ہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا جنت کے باغ کے میوے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی تو میوے ہیں۔ تو جب تک کہ مسجد میں بیٹھو یہ پڑھتے رہو، اب دیکھو تمہارا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہو جائے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرہ عتق من النیران، اس مہینے کا آخری 10 دن جو ہے وہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے، یعنی بڑا قیمتی عشرہ۔ بندہ کچھ بھی کر چکا ہے اپنی زندگی میں، آخری عشرے کی قیمت کو جان لے اور پورے طور پر اللہ سے رشتہ قائم کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے بھول چوک گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیں گے کہ جا اب تو جہنم میں جانے والا نہیں۔ یہ اتنا قیمتی عشرہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی قیمتوں کو بیان فرماتے ہوئے اور بھی ارشاد فرمایا۔ میں نے گزشتہ جمعہ اس پر بات ڈالی تھی کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس پر کچھ باتیں آ چکی تھیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر المواسات، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ مطلب اس مہینے میں ایمان والے کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ صفت ہر ایمان والے کے دل میں آئے اس مبارک مہینے کی برکت سے۔
مواسات، ہمدردی، غم خواری. یہ غم خواری اور ہمدردی اردو کا لفظ ہے، اور اردو تو میرے خیال سے سبھی لوگ جانتے ہوں گے. غم خواری، دوسرے کا غم لے لینا، دوسرے کا غم کھا لینا. تو آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہوگا جو غمزدہ ہوگا، آپ اس کے ساتھ کچھ کریں کہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، اسی کو بولتے ہیں غم خواری. ہمدردی کیا مطلب؟ درد کو بانٹ لینا، درد کو بانٹ لینا. آپ درد والے نہیں ہو، خدا نہ کرے کوئی درد والا ہو، لیکن اللہ کے بہت سارے بندے ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں جو درد جھیلتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی درد بانٹنے والا نہیں ہوتا ہے. یہ مبارک مہینہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایمان والے کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا درد بانٹ، درد کو کم کر دے. تو آپ نظر دوڑائیں گے اپنے خاندان میں، اپنے پڑوسی میں، اپنے سماج میں، اپنے رشتہ داری میں، ہے نا، اپنے بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، پوری دنیا میں آپ کو جہاں بھی کوئی درد والا ملے، آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ ہم اس کا درد کیسے بانٹیں. کوئی غم والا ملے، آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ ہم اس کا غم کیسے ہلکا کریں. اس کے بہت سے طریقے ہیں اور ہر طریقہ سب کو معلوم بھی ہے. بس یہ کہ ہر ایمان والا اس مبارک مہینے میں اس عمل کو ضرور کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والے کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں. اب یہ تو سب کو معلوم ہے روزی اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں اپنے بندوں کو. کبھی آپ نے روزی کی بارش ہوتے دیکھا آسمان سے؟ شہر پٹنہ میں کبھی ٹناٹن روپیہ آسمان سے گر رہا ہو، یا 2,000 کا کڑکدار نوٹ ہواؤں میں اڑ کے آپ کے گھروں میں آ رہا ہو؟ کبھی دیکھا؟ رزق کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم فرمایا ہے. ایک ہاتھ میں دیا ہے، دوسرے ہاتھ کو چھوڑا ہے تاکہ یہ ہاتھ والا اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو دے دے، پھر دونوں ایک ہو جائے. یہی تو نظام ہے اللہ کا. اللہ نے روزی کچھ کے ہاتھ میں رکھا ہے اور زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں روزی نہیں رکھا، تو ناانصافی ہوگی. ایک طرف اللہ کے نبی فرمائیں کہ ایمان والے کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. اب جس کو ملا ہوا ہے اس کے یہاں تو 12 قسم کے پکوڑے بن رہے ہیں، اس کے یہاں تو نہ جانے 50 قسم کے کھانے بن رہے ہیں اور پھل فروٹ آ رہے ہیں اور سارا سامان تعیش کا ہو رہا ہے. اگلا ٹکاٹک دیکھ رہا خالی، تو وہ آسمان کو دیکھ لے گا نا تو زلزلہ آ جائے گا زمین پہ. سن لیجئے جو کہہ رہا ہوں. وہ آسمان کو اگر دیکھ لے گا کہ میرے اللہ آپ نے یہ کون سا انصاف کیا ہے کہ سارا دھن ادھر اتار دیا، اب میرے لیے خالی لولی پاپ. شہر یزاد فیہ رزق المومن، ایمان والے کی روزی رمضان میں بڑھا دی جاتی ہے. میرے گھر میں دال نہیں پک رہی ہے، میرے گھر میں بچوں کے لیے روٹی نہیں بن رہی ہے، پھر رزق کدھر سے بڑھا میرا؟ ہے اگر کہیں یہ بات کسی کے دل سے نکل گئی، خدا کی قسم یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا مقصد کیا ہے. شہر یزاد فیہ رزق المومن، کہ ایمان والے کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس اللہ نے دولت رکھا ہے ان کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں کہ جا کر دو، ان کو دو جن کے پاس نہیں ہے. یہ سارا تمہارا نہیں ہے، ہم نے تمہارے گھر میں ضرور اتارا ہے لیکن سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں تو ان کا بھی حق ہے، تم اکیلے کا نہیں ہے، تمہارے ایک میں 10 کا حق بٹا ہوا ہے، جا کر دو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تھوڑی تفصیل بیان فرمایا.
من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اگر کوئی اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرا لے، دیکھیے روزی بانٹنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم روزی کو کیسے بانٹو گے ضرورت مندوں میں، کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک پیارا طریقہ افطار کرانا بتایا، اور اس کی قیمت بھی سمجھ لیجیے آپ کہ صحابہ بھی تل ملا اٹھے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرا دیا، من فطر صائما، تو وہ سن لے کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ اس کو دیں گے۔ ایک تو کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ ہر ایمان والا اپنے دل کو ٹٹولے وہ اس کا محتاج ہے کہ نہیں کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ کتنے گناہ ہیں کہ اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو اس کی سزا میں جہنم کے کتنے زمانے تک جلنا پڑے گا، اور اگر اللہ معاف کر دے گا تو جہنم سے بچ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ روزہ دار کو افطار کراؤ، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن جہنم کے آگ سے میں جلنے سے بچ جائے گا، جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ دو انعام، وَلَهُ أَجْرُهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ جس روزہ دار کو افطار کرایا ہے اس کے روزہ پر اس کو جو ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب ایکسٹرا تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کے روزے کی اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو تو جتنا ملنا ملے گا، اتنا ہی روزہ اللہ ایکسٹرا تمہارے نام اعمال میں لکھ دیں گے، اور تمہارے روزے کا بدلہ تو ہے وہ تو ملے گا، مفت کا ایک روزہ دار کا ثواب مفت کا تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اس کی بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو افطار کرا دیا تو اس کا روزہ کٹ جائے تو پھر کوئی افطار ہی نہیں کرے گا دوسرے کا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو ایک دم سے بے چین ہو گئے، اس لیے کہ سارے صحابہ مالدار نہیں تھے۔ صحابہ کی زندگی آپ کو معلوم ہوگی کیسی گزر رہی تھی ان دنوں، ہے نا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا ما نجد ما یفطر به الصائم، اے اللہ کے نبی ہم میں تو سب آدمی اس لائق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو افطار کرائے، اکثر تو غریبوں کی ہے۔ حضرت وضو گیا، صبح ہو گئے ذرا سیدھے بیٹھ جائیے تو اچھا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تو ہر ایک افطار نہیں کرا سکتا، غریب میں، تو ہم اس سے محروم ہو گئے، اتنا بڑا ثواب ہمیں نہیں مل سکتا ہے، ہم تو افطار نہیں کرا سکتے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت، آپ کے ہاں مایوسی محرومی کچھ نہیں۔ فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن۔ اونٹ ہوتے تھے گھروں میں، سب کے گھروں میں، دودھ گار لیتے تھے، وہی دودھ پی لیتے تھے، وہی ان کا کھانا، وہی پانی، وہی سحری، وہی افطاری۔ تو اتنا کر سکتے ہو کہ ایک گلاس ایک کپ دودھ، یا اس میں بھی پانی ملا دو، چینی ملا دو، گھول دو، لسی بنا دو، پلا دو، مذقۃ لبن اسی کو کہتے ہیں، دودھ کی لسی۔ او تمرتن، اور وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کھجور، اور کھجور تو مدینہ منورہ میں گھر گھر پیڑ ہوتا تھا، ابھی بھی ہے، تو ایک کھجور کسی افطار والے روزہ والے کو ایک کھجور کھلا دو، ثواب وہی ملے گا۔ یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جو تھوڑے سے دودھ سے افطار کرا دے، ایک کھجور سے افطار کرا دے، اور
رحمت کی انتہا ہو گئی، فرمایا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو ایک گھونٹ پانی، اور شربت من ماء، پانی کا ایک گھونٹ، ایک گلاس، ایک پیالہ پانی کا لے کر کسی روزہ دار کے آگے کھڑے ہو جاؤ، میرے بھائی میری بساط نہیں ہے کہ تم کو ہم کھانا کھلا سکیں، میری بساط نہیں ہے کہ تمہارے لیے ہم افطار کا دسترخوان بچھا سکیں، میری بساط نہیں ہے کہ ہم تم کو دودھ اور کھجور کھلا سکیں، میرے بھائی میری یہی بساط ہے کہ ہم ایک گلاس پانی لے کر تمہارے لیے آئے ہیں، اسی پانی سے افطار کرو۔ افطار تو وہ اپنے پانی سے بھی کر لے گا، لیکن آپ جب محبت سے اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، ہاں کہ میرے گلاس کو پانی پی لو، اس سے افطار کر لو، اللہ اس کو بھی یہی ثواب دے دیں گے۔ اور اس کے بعد اس روزہ دار کے لیے آپ کے دل میں کتنی محبت ہو جائے گی، اور آپ کے دل میں اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہو جائے گی۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ سب محبت کا انداز ہے، اتنا بڑا ثواب ہے ایک افطار، روزہ دار کو افطار کرانے پر۔ اور آگے فرمایا اگر کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی روزہ دار کو شکم سیر کر دیا، پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، تو اس کو میرے حوض کوثر پر ایسا جام ملے گا، میں اس کو حوض کوثر سے ایسا جام پلاؤں گا کہ جنت میں جانے کے پہلے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مواسات، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کرنے کا انداز سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ ہے، آپ دوسرے کا خیال رکھیں۔ کچھ باتیں ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھیں، لیکن مجھے مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہنے کے لیے کہ اگر نہیں کہیں گے تو شاید آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی بھی نہیں، خود بخود نہیں آئے گی۔ یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام جو تھیلا اور بیگ لے لے کر آپ کی مسجدوں میں، آپ کے محلوں میں آتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو سوچا، ان کے بارے میں جانا کہ وہ کیا ہیں؟ ان کے بال بچے نہیں ہیں، ان کا گھر نہیں ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ہاں، بعض تو حفاظ ہوتے ہیں، تراویح پڑھانا چاہتے ہیں، مگر تراویح مجبوراً نہیں پڑھا پاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سر پر بہت بڑا بوجھ ہے، مدرسوں کا بوجھ۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ ایمان والو، ہماری اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی اگر ایک کوڑی اس کی گھسک جائے نا، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارا اسلام کہاں زندہ ہے؟ ہمارے اسلام کے بچاؤ کا کیا راستہ اور طریقہ ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جو گاؤں دیہات میں، شہروں میں جہاں جہاں بھی قائم ہیں، ان مدرسوں سے خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ ہے۔ ورنہ جو آندھی چلی ہوئی ہے نا انگریزیت کی، وہ 3 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک ہمارا بچہ، ہماری بچی صرف اور صرف اسکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ مدرسوں میں کتنے بچے جاتے ہیں؟ دین کی تعلیم کا کیا نظام ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کی کیا فکر کرتے ہیں؟ شاید کچھ لوگ ٹیوشن پڑھواتے ہوں گے، لیکن ان مدرسوں میں جو غربا پرورش پا رہے ہیں، جو غریب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سے آپ کی مسجدوں میں تراویح پڑھانے والے، اس سے آپ کی مسجدوں میں امامت کرنے والے، اس سے آپ کی مسجدوں میں اذان دینے والے مل رہے ہیں۔ لیکن اگر ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے تو آپ اذان دینے کے لیے تلاش کریں گے، نہیں ملے گا۔ امامت و تراویح کے لیے آدمی تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا۔ ان مدرسوں کی قیمت کو سمجھے، وہ وہاں کے لوگ جو رمضان میں در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، آپ ان کو پہچانیں۔ وہ دین کے زندہ کرنے کے لیے جھک مار رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیجیے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لوگ خوب خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی پوری نکالتے ہوں گے، اللہ سب کو نکالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کا بہترین مصرف یہی لوگ ہیں۔ لوگ پیسے مسجد کے گیٹ پر جو ڈال دیتے ہیں ٹپاٹپ، میں دیکھتا رہتا ہوں،
بہت سی غیر مسلم لڑکیاں عورتیں یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، غیر مسلم بھی اور مسلمان، وہ لڑکیاں جو خوب کما سکتی ہیں، گھروں میں محنت کر سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں کرتی ہیں کہ 5 وقت میں اگر ہم 5 مسجد میں جائیں گے تو ہمیں 500 روپیہ تو فری میں آ جائے گا، تم پھر ہاتھ ٹھنڈے پانی سے برتن دھونے کی کیا ضرورت ہے، پھر گھر میں جھاڑو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مسجد میں ظہر میں کھڑے ہو گئے 100 روپیہ مل گیا، اس مسجد میں عصر میں کھڑے ہو گئے 100 روپیہ مل گیا، اس مسجد میں مغرب اور عشاء میں کھڑے ہو گئے 100 روپیہ مل گیا، لیکن پیسہ ڈالنے والے کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان کو دے رہے ہیں یا غیر مسلم کو، جوان کو دیکھ رہے ہیں کہ مجبور کو دے رہے ہیں، بس ایسے ہی دیا دے کے نکل گئے۔ آپ حقدار کو دیجئے، حقدار کو، آپ کو حقدار تو دکھائی نہیں پڑتے ہوں گے۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، برداشت کر لیجیے۔ مسجدوں کی صفائی کرنے اور مسجدوں کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو ذمہ دار بنایا ہے پتہ ہے؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اللہ نے اپنے خلیل، اللہ کے نبی، اور نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی صفائی کرو، میرے گھر کی صفائی کرو ان لوگوں کے لیے جو آنے والے ہیں، جو طواف کریں گے، جو اعتکاف کریں گے، جو رکوع کریں گے، جو سجدہ کریں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو حج کریں گے، جو عمرہ کریں گے، ان کے لیے میرے گھر کی صفائی کرو۔ صفائی کی ذمہ داری کس کو ڈالی گئی؟ نبیوں کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ یہ چھوٹا عہدہ ہے کیا یہ کہ جھاڑو دینے والے کو، مسجد میں اذان دینے والے کو اور مسجد کی صفائی کرنے والے کو ہم نے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں جاننے کی کوشش کیا کہ تم کھانا کھا بھی رہے ہو کہ نہیں، یہ تو پوچھ لیں گے کہ یہ صفائی کیوں نہیں ہوئی، وقت پر اذان کیوں نہیں ہوا، یہ بتی کیوں نہیں بجھی، یہ اے سی کیوں نہیں چلا، یہ تو آپ پوچھیں گے، لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ تمہارا کھانا بھی کہیں سے آ رہا کہ نہیں آ رہا، میرے گھر سے کیوں نہیں آتا تمہارا کھانا، آپ میرے گھر میں کھانا کھاؤ، پورے مہینہ میرے گھر میں کھاؤ، ہے کوئی بات؟ یہ عہدہ دیکھو کتنا اونچا، یہ کرسیوں کا عہدہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مارا کاٹی ہو جائے کہ ہم عہدہ لے لیں، ذمہ داری لے لیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ذمہ داری ڈالا۔ اپنے اندر وہ صفات تو پیدا کرو، نبیوں والی صفت تو پیدا کرو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے رکھ دیا ہے آپ ان کی قدر و قیمت کو سمجھو، بڑی قیمت والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین پر ایمان پر ثابت قدم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔